اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اجر کا دن قریب ہے۔ اجر کا دن قریب ہے، آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس ملازمت ہے تو آپ تنخواہ والے دن کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے یا آپ وہاں ہیں جہاں جانے کی زحمت نہیں کرتے تو پھر تنخواہ والا دن آپ کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ بنا ملازمت کے جب آپ لوگوں سے ان کی تنخواہ کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ہر مسیحی کے پاس ایک ملازمت ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کے پاس ایک خدمت ہے۔ میں آپ کے روزگار کی بات نہیں کر رہی جہاں سے آپ آمدن حاصل کرتے ہیں، بلکہ میں اس خدمت کی بات کر رہی ہوں جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ آپ فل ٹائم منسٹری میں ہیں یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم خدا کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں اٹھ کر دنیا میں جانے اور خدا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ ہم کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں، ان سب کا تعلق خدا کو جلال دینے سے ہے۔ ہم خدا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہماری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہ خدا ہمیشہ اجر دیتا ہے کیونکہ خدا اجر دینے والا ہے۔ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ اور خدا مہربان ہے، اور میرے لیے یہ ناقابل یقین بات ہے کہ خدا کس قدر مہربان ہے اور وہ عزت و احترام کے لائق ہے، اور ہمیں ہر صورت اس کی تابعداری کرنا ہے، اور ہمیں خدا کا تعظیماً صحت مند خوف اور احترام رکھنا ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے، یہ احتراماً خوف مجھے قاعدہ اور قانون میں پابند رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی۔ جانتے کہ بائبل میں رحم سے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اگر میں ایک ایک حوالہ پڑھنا شروع کر دوں تو ہمیں یہاں رات کا ایک بج جائے گا، لہٰذا میں ان حوالہ جات کو مختصر بیان کروں گی۔ غلطیوں 6 باب کی 7ویں آیت، فریب نہ کھاؤ۔ خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ نئے عہد نامے کا کلام ہے، یہ پرانے عہد کا شریعت کے تحت کلام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی میں یہ سن کر تنگ آ جاتی ہوں۔ خیر آپ جانتے ہیں یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے۔ یسوع اس لیے نہیں آیا کہ وہ شریعت کو موقوف کرے، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ اسے پورا کرے، اور اس نے ہماری زندگیوں میں جو فضل بخشا ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی تابعداری کریں۔ فضل میری حماقتوں کو چھپانے کا پردہ نہیں ہے، وہ ہمیں درست کام کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ فضل خدا کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں، لیکن یہ ایک قوت بھی ہے، اور یہ پاک روح کی قوت ہے جو ہمیں خدا کی تابعداری کے لائق بناتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جب کوئی مجھ سے غلط بات کرتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ابھی بھی میرے اندر آگ ہے، لیکن میں ناراض رہنے سے ڈرتی ہوں۔ میرے اندر ایک تعظیمی خوف رہتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں ان میں سے ایک ہوں گی جن کا انجام قید خانہ ہوگا، کیونکہ ناراض لوگ بڑی اذیت میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہر ہفتے کتنے ناراض لوگ چرچ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے اچھا رد عمل چاہتے ہیں، اٹھیں اور معاف نہ کرنے پر یا اختلاف یا غصہ نہ کرنے پر منادی کریں، اور آخر میں ان سے کہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ دعا کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی 80% سے کم لوگوں کو دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں خدا کے احترام اور خوف پر زیادہ کلام سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تلخی، پچھتاوے اور نہ معاف کرنے کے رویے سے بھرے ہوں اور خدا کی برکات سے لطف بھی اٹھا رہے ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ کو برکت نہیں دینا چاہتا۔ ہم ان سب باتوں کو اپنے اندر رکھ کر اپنی روح کو زہر آلودہ کرتے ہیں۔ اب میرے لیے یہ بات آسان نہیں کہ اگر کوئی میرا دل دکھائے اور میں اس کو معاف کر دوں، لیکن دیانتداری سے کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے۔
जिस طرح سے میں کہہ رہی ہوں کیا یہ بات قابل فہم ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے میری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر انہوں نے مجھے پہلے ہی دکھ دیا تو میں انہیں خود کو مزید اپنی زندگی میں دکھ دینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ مطلب آپ جانتے ہیں آپ نے جلدی سمجھ لیا ہے۔ بیج بونے والا رویہ، عمل، سوچ، الفاظ، دعا، ہر لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے بیج کی مانند جو ہم بوتے ہیں، سوچیں الفاظ بنتی ہیں۔ آج رات یہاں میں آپ کی زندگی میں بیج بو رہی ہوں، اگر آپ اسے اپنی زندگی میں بڑھنے دیں، پانی دیں، اس پر دھیان دیں، وقت دیں، تو آپ کی زندگی میں بڑی فصل ہوگی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ دیانت داری سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا رویہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے زیادہ بہتر ہوگا۔ او ہاں، آپ ایسا کریں گے کیونکہ میں نے جو کچھ کہا وہ آپ کو یاد رہے گا۔ میں یہ کاٹنا نہیں چاہتا۔ جو ہم کھاتے وہ ایک بیج کی مانند ہے، کیونکہ اس سے اچھی یا بری صحت کی فصل تیار ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے جسموں میں کیا بوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، اور برائے مہربانی مجھے پتھر نہ مارنا، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت برا محسوس کرتے ہیں، اور آپ یہ سب بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے کھانے پینے کے انداز کو بدل لیں۔ دیکھیں، آپ رات 1 بجے سوئیں اور صبح اٹھ کر آدھا گیلن کافی پیئیں اور اس کے ساتھ 3 ڈونٹس بھی کھائیں، اور توقع کریں گے آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا بائبل میں بہت سی جگہوں پر رحم کا ذکر ملتا ہے۔ متی 7 باب، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے؟ اسی طرح ہر جگہ ذکر ہے۔ متی 5:7، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یعقوب 2 باب کی 13ویں آیت، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ کلسیوں 3:12 آیت، مہربانی کا لباس پہنو۔ امثال 11 باب کی 17ویں آیت، رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں آپ اسے غور سے سنیں کیونکہ اس کے متعلق کافی ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو مجھے ان کی عدالت نہیں کرنی، میں ان کے دل کو نہیں جانتی اور وجہ کیا کیا، ان کے ماضی میں کیا ہوا، لیکن مجھے گناہ کی عدالت کرنی ہے۔ چونکہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہمیں بے وقوف نہیں بن جانا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ یا تو درست کام کرتے ہیں یا پھر وہ غلط کام کرتے ہیں۔ یقیناً ہر وقت ہمارا کام نہیں ہوتا، لیکن جہاں آپ کچھ کرنے کی حالت میں ہیں، آپ کو بعض اوقات کسی بہن یا بھائی کو ذرا ڈانٹ کر کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ کہے بغیر کہ مجھے آپ سے پیار ہے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ہاں، مجھے آپ سے پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ سب غلط ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ ہم گزارا کر سکیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہم مسلسل کرتے رہیں۔ اور بعض اوقات آپ کو کسی سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو شاید ہم ایک ساتھ کبھی بھی چل نہیں سکیں گے۔ جانتے ہیں یہ رواداری کے اصول، اور آپ جانتے ہو میں سب سے محبت کرتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نہیں چاہتی جو ان کے اندر ہے وہ مجھ میں بھی آ جائے۔ میں ان کے لیے دعا کروں گی۔ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں گے تو اس کا رنگ ڈھنگ آپ پر غالب آنا شروع ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے میں یہ اس لیے کہوں گی کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ میری تعلیم کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو کیا آپ جانتے ہیں آپ میری طرح بولنا شروع کر دیں گے، میرا انداز اپنانے لگیں گے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ ان جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت نہ رکھیں جن کی شادی شدہ زندگی بھیانک ہے، اور ہر روز بیٹھ کر شادی شدہ ہونے کے بھیانک پن پر باتیں کرتے رہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ رہیں جو اچھی ازدواجی زندگی گزار رہا ہو، اس کو دیکھیں، اس کی باتوں پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور ان کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔
ہم نئے دوستوں کی رفاقت میں اپنی بہت سی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. ہمیں دوسروں کی عدالت نہیں کرنی. میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری زندگی ایک تماشا تھی. میں مسیحی تھی اور میں خدا سے پیار کرتی تھی، لیکن میرا رویہ بہت برا تھا، بہت برا. اور بہت ساری چیزیں مجھ سے ایسے ہی سرزد ہو جاتی تھی، انہیں کسی مقصد کے تحت نہ کرتی تھی. میری روح میں کچھ زخم تھے اور لوگ میری عیبوں پر نظر رکھتے، اور میرے برے رویے کی بدولت وہ میرے قریب بھی نہیں آتے تھے. لیکن میں اندر سے ٹوٹی ہوئی شخصیت تھی. مجھے محبت کی ضرورت تھی، لیکن مجھے تنقید کا سامنا رہتا تھا. کیا آپ سن رہے ہیں؟ میرے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں تھی، کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا جو مجھ پر اعتراض کر کے یہ کہتا اگر تم نے میرے رویے کو نہ بدلا تو تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا. ڈیو ایک اچھے اور نرم مزاج شخص تھے، اور ایک دن بلاخر مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تم جانتی ہو میں برداشت کر کے تھک گیا ہوں. میں واقعی تمہیں پسند نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں اور میں وفادار ہوں. اگر تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ اور مزید رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا. انہوں نے مجھے ڈرا دیا. بعض اوقات ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. کیا کوئی آج سن رہا ہے؟ کبھی کبھی ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو سست رویے کو ہم سے جھٹکے اور کہے کہ تمہیں مزید زندگی کو اس حال میں نہیں گزارنا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس قدر احمق ہیں کہ جب تک کوئی ہمیں جتلا نہ دے ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے اندر کی جسمانیت ہے، اور ہمارے اندر کا ایک حصہ ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی ہماری روک ٹوک کرے. میرے اندر بھی ایک ایسا ہی حصہ ہے جو چاہتا ہے کہ ڈیو بھی ایسا ہی کریں. اور یہ شرم کی بات ہے کہ ہم درست بات کرنے سے گھبراتے ہیں. آپ میں سے کتنے جو سمجھ رہے ہیں کہ آج رات میرے دل میں کیا ہے اور میں کہاں سے آ رہی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ ہم ریاکار اور جھوٹے بنے اور یہ سوچیں کہ چونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو یوں ہی ڈھانپے رہے گا اور ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے، ایسے ہی کرتے جائیں گے. اور خدا ہمیشہ ہمارے گناہوں کو اگر ہم سنجیدگی سے توبہ کریں تو معاف کرتا ہے. ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات میں رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی برباد نہ کریں. ایسی چیزیں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے نہ کریں. آئیے اب ذرا آرام دہ سائٹ پر بیٹھیں تاکہ یہاں سے جانے سے پہلے کچھ اچھا محسوس کریں. ماما نے چھڑی سے مارا اور اب ہمیں پیار ملے گا. کیا آپ جانتے ہیں کس طرح میرا بچہ. مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ خدا نے مجھے کیوں آسان خدمت نہیں دی، لیکن اس نے بس ایسا نہیں کیا. ہاں میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک بیج بھی بویا جائے گا اور فصل بھی ہوگی. فصل کے نام سے جسم کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ بیج بوئے جانے سے متعلق اتنا پرجوش نہیں، کیونکہ بیج بوئے جانے کا مطلب ہے محنت اور قربانی ہے. لیکن غلطیوں 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. ہمت نہ ہاریں، اس حوالے میں ہمت نہ ہاریں ایک نہایت اہم لفظ ہے. اس سے مراد آپ صرف وہ نہیں کر سکتے جو درست ہے، ہم محض وہ نہیں کر سکتے جو درست ہے کہ اپنی برباد زندگی کا ازالہ کر سکیں. لیکن اگر میں نے ہزاروں برے بیج بوئے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ سب کاٹ کباڑ میری زندگی میں پیدا ہو گیا ہے، اور اب میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے معاف کرے، اور اس نے مجھے معاف کیا، اور میں اس ساری تباہی کا رخ بدل سکتی ہوں اور ان اچھے بیجوں کو بونے میں ہمت نہ ہاروں، اور وہ اچھے بیج ان سب جھاڑیوں کو جو برسوں سے میری زندگی میں پیدا ہو رہی تھی اکھاڑ پھینکیں. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم وہ پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے اور ہم قرض میں جکڑے جاتے ہیں. اچھا ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ کو چند برسوں کے لیے قربانی دینا ہوگی اور وہ کرتے رہنا ہوگا جو درست ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرض اتارنا ہوگا، 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 قرض اتارنا ہوگا. شاپنگ مال سے دور رہنا ہوگا، خریداری کی دکانوں سے دور رہنا ہوگا،
قرض اتارنا ہوگا، قرض اتارنا ہوگا، قرض اتارنا ہوگا، قرض اتارنا ہوگا، قرض اتارنا ہوگا، اور پھر اچانک میں آزاد ہوں۔ اب ہمیں اس خیال سے خود کو آزاد کرنا ہوگا کہ خدا اپنی محبت کی چھڑی کو گھمائے گا۔ کوئی جہنم کا فرشتہ ہمیں خدا کی برکات لینے سے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ اپنے پورے دل سے یہ کہیں کہ میں اچھا بیج بوتی رہوں گی جب تک کہ میں اپنی زندگی مکمل طور پر تبدیل نہیں کر لیتی۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ کیا ہی اچھا کلام ہے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ متی 6 باب بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور کوئی تجھے اس سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری زندگی میں کس قدر بربادی تھی۔ حسد نہ کیجیے جب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب خدا کی بھرپور برکات میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس کے اجر میں جی رہی ہوں۔ لیکن اے میرے خدا، تو جانتا ہے میں کن حالات میں سے گزری۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں اوہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، واؤ بڑی اسمارٹ لگ رہی ہو، بڑے اچھے مسلز بنے ہوئے ہیں۔ اوہ ہاں، میں نے صرف دعا کی تھی اور میرے مسلز بن گئے۔ اوہ خدا پلیز مجھے مسلز دے۔ جب میں نے 62 برس کی عمر میں ورزش کرنا شروع کی، میں نے کبھی زندگی میں ورزش نہیں کی تھی اور نہ ہی جم گئی تھی۔ 2 سال تک میرا جسم دکھتا رہا۔ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہی۔ میرا مطلب ہے پہلے مہینے میں اس قدر میں تکلیف میں تھی کہ میرا مطلب ہے اس قدر تکلیف کہ واش روم میں گر جاتی اور خدا سے دعا کرتی کہ کاش میں اٹھ سکوں۔ میرا مطلب ہے واقعی اٹھنے کے قابل نہ رہتی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ مرنے والے ہوں۔ لیکن بات یہ ہے آپ کو اچھے دن دیکھنے کے لیے برے دنوں میں سے گزرنا ضرور ہوگا۔ سنیے، اور دراصل آپ کو یہ سچائی بتانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہیں جو میں اس ہفتے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے متعلق مزید بات کل دوسری عبادت میں ہوگی۔ لیکن ہمیں ایسا کرنا ہوگا، ایسا کرنا ہوگا، اور ہمیں اچھا وقت دیکھنے کے لیے برے وقت میں سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر خدا کا تھوڑا سا خوف رکھیں کہ آپ کو اپنا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ تو کسی نرسنگ ہوم میں جا کر دیکھیں۔ مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی خالہ کی دیکھ بھال کے لیے جو نرسنگ ہوم میں تھے جانا پڑا۔ اب وہ خدا کے پاس جا چکے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت تھا جب وہ تینوں میرے خدا نرسنگ ہوم میں تھے۔ کبھی کسی کو قبض ہوئی ہوتی، کسی کا پیٹ خراب، اور اسی طرح ہر لمحے ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی۔ بہرحال یہ الگ کہانی ہے۔ میں وہاں جاتی اور میں ان بیمار اور غریب لوگوں کو دیکھتی، اور میں آپ کو بتاؤں ان میں سے کچھ تو میری عمر سے بھی کم کے لوگ تھے۔ اور صرف یہ نہیں، بیچارے لوگ، میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں وہ ساری زندگی الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہے اور اپنی زندگی میں ایک دن بھی ورزش نہیں کی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے والدین اور خالہ نے کبھی بھی ورزش نہیں کی۔ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ خدا کے لیے بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ اپنی زندگی پر کچھ لگائیں، خود کو عزت دیں، یسوع کی قربانی کو عزت دیں، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک کام دیا گیا ہے اور روز اجر قریب ہے۔ آمین۔ اجر کا دن آنے والا ہے۔ اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ میں کہانی کے ساتھ ختم کروں گی۔ ایک ماہر کاریگر اپنے مالک کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں سالوں سے تیرے لیے گھر بنا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں اور اب میں اپنے کام سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد مالک اس شخص سے ملا جس کا نام کلائڈ تھا۔ یہ ماہر تعمیرات تھا اور اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے لیے ایک آخری گھر بناؤ گے؟ تم میرے لیے یہ آخری کام کرو گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں بناؤں گا، اور کام شروع کر دیا۔
اس کا دل پوری طرح اس کام میں نہیں تھا، بس وہ یہ کام ختم کر کے ریٹائر ہونا چاہتا تھا۔ بے دلی سے کام کرنے کے نتیجے میں تعمیراتی کام بہت ناقص تھا اور کام کی کوالٹی اس کے معیار سے بہت کمتر تھی۔ در حقیقت وہ گھر مشکل سے رہنے کے قابل تھا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہونے سے ایک دن پہلے مالک نے اپنے سب نوکروں کو بلایا۔ جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو مالک نے کلائڈ اور اس کی بیوی کو بھی بلا لیا اور مالک نے اعلان کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلائڈ کا ہمارے ساتھ آج آخری دن ہے۔ یہ ہماری کمپنی کا برسوں سے ایک وفادار ملازم تھا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس کی عزت افزائی کے لیے کچھ خاص کریں۔ کلائڈ، یہ گھر جو آپ نے تعمیر کیا ہم اسے بیچنے نہیں جا رہے، ہم یہ آپ دونوں کو تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، سالوں کی خدمت کے صلے میں۔ کلائڈ، ریٹائرمنٹ پر یہ گھر آپ کے لیے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی باقی زندگی اس گھر میں خوش و خرم رہو گے۔ کلائڈ نے زندگی بھر کا بہترین سبق سیکھا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف آپ سے صرف 1 منٹ بات کرنی ہے۔ آپ یہاں ہیں اور اگر آپ نے پہلے کبھی یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، میں نہیں چاہتی کہ آج رات آپ ایسے کیے بنا یہاں سے جائیں۔ یہ واقعی بہت آسان ہے، آپ کو خود اپنے طور پر کامل ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ در حقیقت آپ کامل ہو بھی نہیں سکتے، مجھے 40 برس ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نجات ملے اور آپ خدا کے ساتھ صلح چاہتے ہیں، آپ اس بات کا یقین چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر آپ اطمینان اور خوشی چاہتے ہیں جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں، تو مل کر آج رات دعا کریں کہ میں مسیح کو اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اگر آپ غلط سمت میں چلے گئے ہیں اور لیکن آج رات آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ ہیں تو اپنا ہاتھ اچھی طرح سے بلند کیجئے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کہاں ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، برکت دے، برکت دے۔ اب سنیے پلیز، ہال میں ادھر ادھر پھرنا بند کریں، میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی توجہ بھٹک جائے۔ سنیے، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اگر آپ باقی چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا کہ ہر کوئی مجھے دیکھے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ دنیا میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور ہم مل کر دعا کریں گے۔ اوہ زبردست، واو، بہت اچھے، زبردست۔ کھڑے رہیں، کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں آخری مرتبہ پوچھنے جا رہی ہوں، کیا کوئی ایسا ہے جو جانتا ہے کہ اسے کھڑا ہونا چاہیے لیکن وہ پھر بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس موقع کو نہ گوائیں۔ کوئی اور ہے تو ابھی کھڑے ہو جائیں۔ زبردست، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ساتھ دعا کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہ دعا مل کر کریں، لیکن جو لوگ کھڑے ہیں وہ بلند آواز میں دعا کریں۔ آپ خدا کے ساتھ عہد کرنے جا رہے ہیں اور والنٹیئرز آپ کو ایک کتاب دیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ جب ہم دعا کر رہے ہوں تو آپ کو کتاب آگے نہ دیں۔ آپ اپنی زندگی یسوع کو دے رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ آپ کو یہ زندگی بہتر انداز میں گزارنے کی توفیق دے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یسوع میں آپ کا خراب ترین دن بھی آپ کی زندگی کے بہترین دن سے اچھا ہوگا۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یسوع تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو میرے لیے موا، تیرا شکر ہو میرے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سزا کو اپنے اوپر لے لیا، مجھے اپنے گناہوں پر افسوس ہے، مجھے معاف کر اور نئی زندگی دے۔ میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں اور یسوع تجھے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی، میں ایک مسیحی بننا چاہتی ہوں اور ویسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کے لیے تیرا شکر ہو۔ آمین۔ آئیے سب مل کر خدا کی تعریف کریں۔ غلطیوں 6 کی 7ویں آیت بائبل کے ایک بہت اہم اصول سے متعلق بات کرتی ہے، اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ اچھی خبر نہیں اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہماری ہر مشکل کا حل بہت سادہ ہے۔ ہر اس بات میں جو خدا آپ سے کرنے کے لیے کہتا ہے تابعداری دکھائیں۔ اگر آپ کا دل وہ کرنے کو نہیں چاہتا تو بھی وہ کریں۔
اور اس کام کو ایمان کے وسیلہ بوئیں اور امید رکھیں. آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی فصل کاٹیں گے. مجھے دوبارہ کہنے، ہر مشکل کا حل اس بات میں ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کریں، نہ کہ وہ جو آپ محسوس کرتے ہیں یا جو آپ سوچتے ہیں، بلکہ جو خدا چاہتا ہے.